ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ فاتباع بالمعروف، نیکی سے پیروی کرو اور احسان کے ساتھ اس کی طرف ادا کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت نرمی ہے اور رحمت ہے۔ جو قصاص کے معاملے میں اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح، توضیح، تفسیر، فہم قرآن کے سلسلہ میں جاری و ساری ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ پہلا عشرہ آج مغرب کے وقت مکمل ہو جائے گا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حدیث کے اندر رمضان المبارک کے عشروں کی کوئی تقسیم نہیں، کیلنڈروں کے اندر ہمارے معاملات کے اندر موجود ہے۔ ہم بھی چھوٹی عمر میں لوگوں سے سنتے رہے کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، اور تیسرا جو ہے جہنم کی آزادی کا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح کسی بھی روایت سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود بیان فرما دیا، من صام رمضان من قام رمضان، رمضان المبارک کا مہینے کی ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور جہنم کی آزادی بھی ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں پکا کر دیا گیا، حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے لمحے، ساری گھڑیاں میرے رب کی ہے، آپ کے رب کی ہے۔ بس شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، اپنی بخشش میں رکھے، ہمیں اپنے گناہوں سے معاف فرما دے، اور وقینا عذاب النار، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے اور بچا لے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور بعض احباب نے دعائیں بھی بنا دی کہ پہلے عشرے میں یہ دعا کرنی ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ پورا مہینہ رب سے مانگو، رج رج کے مانگو، قرآن کی دعائیں مانگو، حدیث کی دعائیں مانگو، اور پھر ساتھ ہی اپنی زبان میں جو بھی ضرورت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمک بھی ختم ہو جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، ہاں ایک وقت ایسے ہے جس میں اللہ نے قبولیت کا وقت رکھا ہے کہ آپ اس وقت اللہ سے، جس طرح کل کا دن جو گزر گیا، مجھے اللہ کی طرف سے یاد نہیں رہا، راستے میں مجھے یاد تھا، تو بہرحال پھر بھی میں سبق دہرا دیتا ہوں۔ آج بھی مجھے آتے ہوئے یاد آ گیا کہ کل یوم الاربعاء بدھ کا دن تھا، تو امام کائنات نے فرمایا تھا کہ جو آدمی، جو عورت بدھ والے دن یوم الاربعاء ظہر عصر کے درمیان جو دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو پھر رمضان کا مہینہ ہو، بدھ کا دن ہو، ظہر عصر کا وقت ہو، اور روزے کی حالت میں، سبحان اللہ، کتنی موج ہے۔ تو اس لیے یہ بات یہ یاد رکھنا کہ
کہ آئندہ میری اور آپ کی زندگی میں پھر بدھ آئے، روزے کی حالت میں آئے، رمضان میں آئے، تو ظہر عصر کے درمیان درود پڑھ کے کثرت سے دعائیں کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ تو اس لیے رج کے دعائیں کرو، اللہ دعا قبول فرمائے۔ تو اس لیے یہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ یہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، قرآن حدیث میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آج کی اس آیت میں ایک بہت اہم مسئلے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں اسے قصاص کہتے ہیں اور ہماری زبان میں بدلہ کہتے ہیں۔ اور یہ کس چیز میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی ہے۔ قصاص میں ہے کہ یا تو بدلہ لے لو یا اس سے دیت لے لو، تیسرا یہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی پہلی شک تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، ابھی جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل قانون ہے، اللہ کی حدیں ہیں، وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیے۔ اور قتل کے اندر اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ غلام اگر قاتل ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد ہے اس نے قتل کیا ہے تو مرد کے مقابلے میں کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، سزا کے طور پہ، قصاص کے طور پہ اس عورت کو ہی سزا دی جائے گی۔ اس طرح مرد کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ امیر قتل کرے تو غریب کو اس کے بدلے نہیں، جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملے گی۔ اس لیے اسلام نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پیار سے تو کوئی نہیں مارتا، غصہ جو ہے شیطان کا حصہ ہے اس کے اندر۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں غصے کی حالت سے محفوظ فرمائے۔ آدمی جب کر جاتا ہے نا پھر بعد میں ہوش آتی ہے مجھ سے بہت بڑا غلط کام ہو گیا، تو دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں غضب اور غصے کی حالت سے محفوظ فرمائے۔ آدمی ایسے الفاظ بول جاتا ہے، آدمی ایسی حرکت کر جاتا ہے جس کے میں بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی فرمایا نیکوں کی صفت ہے میرے بندوں کی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اب یہ قصاص کے اندر یہ مسئلہ ہے، تاریخ انسانیت کے اندر پہلا جو قتل ہوا ہے آپ کے بھی علم میں ہے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دو نوجوان بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا نام نہیں آتا۔ قابیل اور حابیل بڑے خوبصورت، بڑے جوان لوگ تھے، آپ کے علم میں ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، اس طرح ان کی اولاد بھی بڑے خوبصورت جسم، چوڑے اور لمبے لمبے قد تھے ان کے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نسل کو بڑھانے کے لیے قانون یہ بنایا تھا کہ جوڑا جو پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، اور جو دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا وہ پہلے جوڑے کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ اصل میں یہاں جو قتل ہوا ہے، کہتے ہیں انسانیت کا قتل سب سے پہلے حسد کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت، کلیمہ شاید اس کا نام تفاسیر میں اور پہلی کتابوں میں لکھا ہے، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ یہ حسن بھی تو میرے رب کی عطا ہے نا، اللہ جسے چاہے عطا تھا، کوئی مرد خوبصورت ہوتا ہے، کوئی عورت خوبصورت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بس یہ بنا کہا کرو اللہ ہمیں عیب اور نقص سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ تو یہ ساری خوبصورتیاں ہمارے رب کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوبصورتیوں میں کسی کو خوبصورتی عطا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس لیے اب ان کے اندر جو لڑائی ہے نا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہے اور حسد کی وجہ سے ہے۔ تو باپ بڑا پریشان تھا، اولاد میں لڑائی ہو تو ماں باپ کو تو پریشانی ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بڑا سمجھایا، اور قابیل سمجھ جا اللہ نے جو قانون بنایا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کہنے لگا نا ابو جان میں نے تو کلیمہ سے ہی نکاح کرنا ہے، میں نے تو اس سے نکاح نہیں کرنا۔ پھر اس وقت پھر اللہ نے فرمایا اے میرے آدم، اولاد میں لڑائی ہو گئی ہے ایک عورت کی وجہ سے، آپ ایسے کرو ان کو قربانی لے کرو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لیں گے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو قابیل تھا، کہتے ہیں یہ کاشتکار تھا، محنت کرتا تھا، اور اس نے گندم لے کر آیا، اناج تھا اس دور میں، اس نے ڈھیر لگایا ایک جگہ پہ۔ یہ چھوٹا جو حابیل تھا یہ
بکریوں کا کام شام کرتا تھا، ان کی نگہبانی۔ بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ چلانے والے انبیاء کی صفت ہے، کیونکہ جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے نا یہ بڑا صبر والا، تحمل والا ہوتا ہے۔ یہ بکری پتہ ایک بکری ادھر چلے گئی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا عید کے موقع پہ لیلا اور مینڈے کی شکل، وہ جس کو کھڑا کر دے وہ بیچارہ ادھر ہی کھڑا رہے گا۔ یہ جو بکری اور بکرا ہے نا یہ بڑے تیز جانور ہیں، ان کو پکڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو بکریوں کے چرواہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، قدرتی طور پہ بڑے تحمل والے، برداشت والے اور بڑے صبر والے ہو جاتے کو ایک بکرا ادھر چلا گیا، ایک بکری ادھر چلے گی، وہ بیچارہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ تو یہ حابیل کا یہ کام تھا، یہ ایک بکری لے کر آ گیا، اب دونوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر۔ اس دور میں قانون یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اللہ اکبر۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، حابیل کو اور جلن پیدا ہو گئی، لو میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، میں بھی حوا کا بیٹا ہوں، اللہ نے حابیل کی قبول کر لی، میری قبول نہیں کی۔ پتہ چلا اللہ نیکوں کی قبول کرتا ہے، متقیوں کی قبول کرتا ہے، باغیوں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اللہ نے پردہ تو ڈال دی ہے، کس کی قربانی قبول ہے کس کی نہیں ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں نافرمان ہے، قرآن کا باغی ہے، حدیث کا باغی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، حرام خور ہے، سودی خور ہے، رشوت خور ہے، بڑے بڑے بکرے کر لے، 100 کر لے، 2,000 کر لے، کوئی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنا دی۔ اب وہ گوشت تو کھا لیں گے سارے کے سارے، اس کی تقسیم بھی ہو جائے گی کیونکہ آگ نہیں لگی، لیکن اس دور میں آگ لگتی تھی۔ اب یہ قبیل کو اور بڑا غصہ چڑھ گیا، لو جی حابیل کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب یہ شیطان جو ہے جب غصہ میں نے ابھی کہا وہ شیطان کا حصہ اس نے کہا اس کو مار دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس نے پھر ایک دن حابیل کو باتوں میں لگا کے جنگل میں لے گیا، بھی اس دور میں انسان بھی بہت کم تھے، لے جا کے اس نے کہا میں نے تجھے قتل کرنا۔ آپس میں گفتگو ہوئی، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے حابیل نے بڑا سمجھایا، قبیل باز آ جا، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے اوپر خون سوار تھا، کہتے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پہ پہلے انسان کا خون گرا ہے اور پہلے انسان کی موت ہے، اللہ اکبر۔ ملک الموت کا پہلا شکار جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل ہے۔ جب وہ قتل ہو گیا، خون بہہ گیا، تفاسیر میں لکھا ہے کافی دیر تک اپنے بھائی کو اٹھا کے جنگلوں میں گھومتا رہا کہ اب اس کا میں کیا کروں۔ قرآن مجید میں آتا پھر اللہ نے کووں کا ایک جوڑا بھیجا، کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوا مر گیا، اس نے پھر وہ زمین کھودی، اس کو سمجھ میں آ گیا یہ پہلی قبر جو بنی وہ حابیل کی بنی ہے۔ اب یہ پہلا قتل جو ہے یہ آدم کے 2 بیٹے عورت اور حسد کی وجہ سے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر یا علم کا حسد ہے یا خوبصورتی کا حسد ہے یا مال کی وجہ سے حسد ہے۔ یار دیکھو مال بہت ہے میرے کو تھوڑا ہے، اے میرے نال زیادہ سونا ہے میں کٹ سونا، یہ دیکھو مال زیادہ، علم زیادہ ہے میرے کو علم نہیں۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے آج بھی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ عورتوں کی وجہ سے قتل نہیں ہو رہے، اور لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے قتل نہیں ہو رہے ایک دوسرے کے۔ اور یاد رکھو یہ اس وقت سے شروع لے کر آج، اس لیے قرآن میں آتا ہے جس نے ایک قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آج دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان سب کے اندر گناہ کا حصہ وہ قبیل کا ہے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبیل اس کے بعد پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پاگلوں کی طرف پھرنے لگ گیا۔ بعض کہتے ہیں اس کی یہ جو ٹانگ تھی نا یہ اوپر اس کی اس طرح یہاں چمٹ گئی، ایک ٹانگ پہ اچھل اچھل کے چلتا رہا، استغفر اللہ، آخر کار وہ کتے کی موت مر گیا، استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کو اتنی سزا دی، ماں باپ کا بھی نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان، اور یہ قاتل تھا دنیا کے اندر پہلا، اللہ نے اس کو عبرت ناک سزا دے دی، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم اور دوزخ میں ہے۔ اب دنیا کے اندر اللہ نے قانون بنا دیا کہ قصاص، تورات کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ان کے اندر قصاص تھا اور معافی تھی، یعنی 2 چیزیں تھیں، دیت نہیں تھی۔ عیسائی آئے ان کے اندر معافی تھی، قصاص اور دیت نہیں تھا۔ ہمارا قرآن آیا، سونا نبی آیا، فرمایا قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے، یعنی 3 چیزیں اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نافذ کر دی۔ پہلی بات ہے کہ معاف کر دے، معاف نہیں کرنا فرمایا پھر دیت۔ دیت کتنی ہے؟ وہ 100 اونٹ کے بارے میں آتا ہے، 100 اونٹ جو ہے وہ رسا کو دیت دینی پڑے گی۔ اور پھر دوسری بات قصاص کے میں آتا ہے پھر اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ جرم جس نے کیا ہے سزا اسی کو ملے گی۔ تو اس لیے یہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے
اس لیے اللہ نے یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو 2 سوال ہوں گے، پہلا سوال جو اللہ کے حقوق کے بارے میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور دوسرا سوال جو ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا جو ان سوالوں میں کامیاب ہو گیا سمجھو وہ جنت الفردوس میں چلا گیا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ایک بے نمازی کے گناہ سے اور ایک کسی کو قتل کرنے سے۔ اللہ ایسی کفیت ہی پیدا نہ کرے، ایسے حالت ہی نہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ اللہم صلی علی محمد وعلی حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں جو پیارے بیمار ہیں شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ بری خبر سے، برے دن سے، بری رات سے، بری جگہ سے، برے لوگوں سے، برے ہمسائے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ جو نعمتیں عطا کی اللہ ہمیشہ رکھ، جو نہیں اللہ وہ عطا فرما۔ ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ آپ کی توفیق سے روزہ رکھا، اللہ اس کو نبھانے کی، اللہ مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور قبولیت کا درجہ اللہ آپ عطا فرما دو۔ اے اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، دشمن کی شرارتوں سے اللہ اس کی خوشی سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ روزے کی حالت میں جو ہماری غیر موجودگی میں اللہ کو جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے، ہمارے خلاف پروگرام بناتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، اللہ اس کی شر سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، ہماری جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ انت التواب الرحیم۔ ہمارے پیارے جنہوں نے ہمیں جنم دیا اللہ اس وقت وہ قبر میں لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ایصال ثواب بنا دے۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔